أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ کہے کہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، میں صدقہ کر لوں، واکن من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتے ہیں ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ بلا اور مصیبت کو ٹالتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤں اور مصیبتوں کا استقبال جو ہے وہ دعاؤں سے کرو۔ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کے اندر دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کہ جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، یہ عاجزی کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جو مال ہے نا یہ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راہ میں دے دیا، جو تیرے پاس ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ کسی کو وارث کا مال بھی پسند ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مال ہے ہمارے پاس یہ وارثوں کا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بھی میری زمین ہے، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میرا سامان ہے، حالانکہ وہ ہمارا تو ہے نہیں، وہ تو ہے وارثوں کا۔ وہ ہمیں بڑی جو ہے نا وہ ہے کہ ہمارا مال ہے، حالانکہ وہ ہمارا ہے نہیں۔ محبت اس مال سے ہونی چاہیے جو ہمارا ہے، یعنی جو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے جو ہے نا وارثوں کا ہے۔ مرنے کے بعد یعنی وہ رسا جو ہے وہ تقسیم کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی وراثت جو ہے
مال اور دولت نہیں ہوتی، جو بھی وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتا ہے. ان کی وراثت جو ہے وہ دین ہوتا ہے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں بازار بیٹھے ہو اور مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو وہ جو دکاندار تھے وہ مسجد میں چلے گئے، تو پھر واپس آ گئے. انہوں نے کہا ہم گئے تھے، وہاں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جو مسجد گئے تھے آخر کچھ تو ہو رہا ہوگا وہاں. انہوں نے کہا کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دین سیکھ رہا تھا، کوئی سکھا رہا تھا. ایسے انہوں نے سمجھا تھا مال دولت. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جو آپ دیکھ کر آئے ہو نا مسجد میں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دین سیکھ رہا ہے، تو کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ دین کی بھی عظمت تھی اور دین والوں کی بھی عظمت تھی. اب دلوں کے اندر دنیا کی عظمت ہے اور دنیا والوں کی عظمت ہے. اور جو دین والے ہیں سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ان کے دلوں القمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس بالمقابل الائٹ بینک نزد راجہ چوک منڈی حاصل پور ضلع بہاولپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہر موضوع پر آڈیو کیسٹ اور آڈیو سی ڈیز ملنے کا پتہ القمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر بالمقابل الائٹ بینک راجہ چوک منڈی حاصل پور ضلع بہاولپور. رابطے کے لیے 0333 63 44 661 0333 63 44 661. ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی، حدیث کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب بندہ سب کچھ کسی چیز پر لگاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے. اب ایک آدمی سب کچھ علم کے لیے لگاتا ہے، پڑھتا ہے رات دن، سفر گھر بار سب چھوڑ کر سب، تو اس کو سارا علم نہیں ملتا، علم کا کچھ حصہ ملتا ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیت دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، مال کمانا، کاروبار کرنا، رات دن سوچ، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، سارا اپنی پوری اس کی توجہ ہوتی. تو اس کو سارا مال نہیں ملتا، اس مال میں سے کچھ حصہ ملتا ہے. جو بھی مقصد کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگاتا ہے تو اس کو سب کچھ نہیں ملتا، کچھ ملتا. تو اب ہم دین کے لیے کچھ لگاتے ہیں، تو اب ہمیں کیسے سب کچھ مل جائے؟ ہم کوشش کریں کہ ہم دین کے لیے نا سب کچھ لگا دیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں
کہ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، یہ 4 دن کی ہے یار دنیا۔ اور دنیا کو لوگ مال دولت سمجھتے ہیں، جو بھی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی اپنا نام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بودا، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن، یہ سونا چاندی اور یہ بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے۔ مقصد کوئی اکثر لوگ یہ سمجھتے بھی اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، سونا چاندی ہے، بس یہ دنیا دار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے۔ بس اگر ایک آدمی کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، پھر وہ دنیا والا نہیں ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ تو ایک اللہ والے تھے، تو ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ وہ جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال تھے، دولت تھے، جانور تھے، اپنا سامان تھے، چیزیں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو گیا تھا اللہ والے کی زیارت کرنے، یہ تو مال دولت والا ہے، بڑے جانور ہیں، بڑا سامان ہے، بڑی چیزیں۔ تو انہوں نے فارسی کے اندر کہا کہ وہ اللہ والا ہو سکتا ہے کہ دنیا رات در دوست دارد، کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے، اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ برائے دوست دارد، کہ اس دنیا کو اس نے اللہ کے لیے دوست رکھا ہوا ہے، یعنی اس دنیا کو اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب مہمان آتے ہیں تو اب جانور ہیں، ان کا دودھ ہے تو وہ مہمانوں کو پلاتے ہیں، مہمان زیادہ آتے ہیں تو جانور ذبح کرتے، جو مہمان آتے ہیں ان کو کھلا دیتے۔ وہ جتنا روپیہ ہے، پیسہ ہے، جانور ہیں، مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ استعمال کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے یہ جو مال دولت چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تقویٰ ہو تو مال دولت جو ہے نا نقصان نہیں دیتا، اگر تقویٰ نہ ہو تو پھر یہ آدمی کے اندر اکڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں ایک بازار ہم جاتے ہیں نا، تو بازار کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی ہمیں چاہت ہوتی ہے، حالانکہ کئی چیزیں ہم خریدنے نہیں جاتے۔ مثال ایک چیز خریدنے جاتے ہیں اور کئی چیزیں لے آتے ہیں، کہ ان چیزوں کی ہمیں چاہت ہوتی ہے کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، ہم یہ بھی لے لیں۔ بعض اوقات اتنا ہم سامان لے لیتے ہیں کہ اٹھا نہیں سکتے۔ اب مسجد میں جب ہم آتے ہیں
تو ہمیں اعمال کی چاہت نہیں ہوتی کہ میں مسجد میں آیا ہوں ذرا قرآن شریف بھی پڑھ لوں، مسجد کے اندر آیا ہوں تو کوئی نوافل بھی پڑھ لوں، مسجد کے اندر آیا ہوں کوئی اللہ کا ذکر بھی کر لوں۔ بندے کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کہے گا میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرا فقر ختم کر دوں گا، یہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغُلًا، میں تیرے ہاتھ کو مشاغل میں پھنسا دوں گا، رات دن لگا۔ ابھی لاہور سے آیا ہوں تو کراچی جانا ہے جی، بس وہ بڑا پھر دنیا کی خط وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرا فقر دور نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب ملازمت سے آ جاتے ہیں نا، پھر کوئی ٹیوشن پڑھا لیں، کوئی سائڈ بزنس کر لیں، میرے خیال دن کو دکان اور رات کو فیکٹری میں تھوڑا سا کام کر لیں، بڑا اچھا رہے گا۔ یعنی ہمارا یقین یہ ہے کہ بھی نعوذ باللہ اللہ سے کچھ نہیں ملے گا، بھئی ہم لوگوں سے ملیں گے، لوگوں کا کام کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے۔ اگر لوگوں کا کام کرنے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں تو اللہ کا کام کرنے سے نہیں ہوں گے، ہیں جی؟ تو سارے بھائی جو بھی کام کرو ذرا تھوڑا سا ٹھہرو، اور سوچو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اب آپ صبح ہر کوئی جاتا ہے، کوئی سکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی مدرسے جا رہا ہے، کوئی دکان پر جا رہا ہے، کوئی کھیتوں میں جا رہا ہے، کوئی فیکٹری، ایسے جاتے ہیں نا۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں اللہ کی خاطر جا رہا ہوں، رزق حلال کمانے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نا اس علاقے کو چھوڑ کر نا کسی اور علاقے میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو ایک تو ہے نا دنیا کی خاطر جانا، تو میں نے کہا تم یہ نیت کر لو کہ میں یہ ہجرت اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میں وہاں جا کے اللہ کا کام کروں گا۔ پھر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہے کہ جو بندے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ ان کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، ان کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ تم سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، اور سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے، کیونکہ جو بندہ ہر وقت اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، تو جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل ہوتے ہیں، ان میں وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ اب جب 3 دن گیا سروزے پر تو اس نے کہا یار کئی تو پھر سکون کے لیے چلے جاتے، انہوں نے کہا یار پریشان ہے تو چلو 3 دن ادھر لگا لیتے ہیں، ذرا سکون مل جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے جانا چاہیے۔ میں تو اللہ کے لیے جا رہا ہوں، سکون۔ اب آپ بتاؤ کوئی گوبر کے لیے بھی گائے لیتا ہے؟ جو بندہ لیتا ہے گائے بھینس دودھ کے لیے لیتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں کوئی گوبر ہے، کوئی کلر ہے، وہ ایسے آ جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی لیتا نہیں ہے۔ تو ہم کوئی بھی دین کا کام کریں تو اسی غرض کے لیے نہ کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے۔
لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے. ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت للہ رب العالمین. اب زندگی اللہ کے لیے تو سارے کام کس کے لیے ہو گئے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، بس اللہ کے لیے. تو سارے بھائی اب اس کی جو ہے نا عملی مشق کریں کہ مثال کل آپ اپنے کسی دوست سے ملاقات کریں، کسی رشتہ دار سے آپ کل ملاقات کریں، اپنے کسی دوست سے ہمسائے سے ملاقات کریں کل آپ، اور کوئی کام نہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں اور ملیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہے گا کوئی کام، کوئی کام، صرف اللہ کی خاطر آپ سے ملے. یہ کرتے ہی آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی کہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتبازلین فیہ، کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس کے اندر میری خاطر محبت کرتے ہیں اور آپس کے اندر ملاقات میری خاطر کرتے ہیں، اور جو بیٹھتے ہیں تو میری خاطر بیٹھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں تو میری خاطر کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے بس میں تو وہ کہتا ہے ہاں بھئی کتنے پیسے؟ وہ کہتا ہے آپ کا تو کرایہ ہو گیا. اچھا ہاں کرایہ کسی. ایسی کئی دفعہ آدمی کھانا کھانے ہوٹل پر گیا، ہاں بھئی کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا آپ کے پیسے مل گئے. اچھا. انہیں ایک آدمی دے گیا، انہوں نے کہا یہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا یہ معلوم ہوتے ہیں یہ اللہ والے، یہ میرا دن. اور ہمیں جو ہے نا یہ آتا ہے کہ بھئی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا کوئی دیکھ رہا ہو، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو السلام علیکم والے، ہاں دیکھ لو بھئی میں ادھر. ایک بڑھیا عورت ہے اور معذور عورت ہے، اور ایک صحابی چاہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں، لیکن جب صبح جاتے ہیں تو ان کے جانے سے پہلے کوئی آ کر ان کے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے اور ان کا پانی بھی بھر جاتا ہے اور ان کو کھانا پکانا کھلا کے سب کام کر کے چلے. اور یہ سارے کام اندھیرے میں ہوتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو کریں نا اخبار میں آ جائے. آ گئی خبر؟ اچھا ضرورت یہ تقسیم ہو رہی ہے. ہاں بھئی غریب آ گئے ہیں تقسیم کرو. انہوں نے کہا نہیں اخبار والا وہ فوٹو والا نہیں آیا نا، وہ ادھر تقسیم کریں گے نا تو پھر وہ فوٹو کھینچے گا. ابھی وہ نہیں آیا، وہ ہے. اور وہ حیران کہ بھی میں اس بڑھیا عورت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سے آنے سے پہلے کوئی اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے، اور اندھیرے میں اس لیے کرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. حالانکہ کسی کو پتہ تو چل جاتا ہے. وہ کون ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں آ کر اس بڑھیا کا سارا کام کر جاتا ہے. تو جب اس صحابی نے جو ہے ایک دن بہت ہی جلدی آیا اور چھپ کے بیٹھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے، تو وہ وقت کا خلیفہ تھا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ہم کہتے ہیں ہم پیر ہیں، ہم استاد ہیں، ہم سید ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم مالدار ہیں، اور ہم غریبوں کا کام کریں، ہم کسی کا سامان اٹھائیں. ہمارے اندر فخر ہے، تکبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے. تو اب انشاءاللہ میں بھی صبح اور آپ بھی صبح اب دیکھ لو کوئی آپ کا ہمسایہ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی بھی ہو، اور کل آپ اس سے ملنا ہے اور اس سے ملنا ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام. قدرتی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی آ نہیں سکتا. تو اب وہ کہیں گے آپ کو کہ ہاں بھی کیسے آنا ہوا، کہیں گے. اللہ کی خاطر لوگوں سے ملنا، اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کی خاطر لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کو کھلانا پلانا، اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی. اب ہم سب جو ہے نا مجاہدین سے محبت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اور ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محبت کرنے والا مغرب میں ہوگا اور دوسرا مشرق میں ہوگا، اگلے جہان اللہ دونوں کو اکٹھا کر دے. المرء مع من احب، یہ اور حدیث ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت. جس کو امریکہ کے ساتھ محبت ہے انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ ہوگا، ہے جی، انشاءاللہ ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور جو مسلمانوں کے ساتھ آپ بتاؤ اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی جان اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں. ہم تو مال دیتے ہوئے گھبراتے، ہمیشہ چھوٹا نوٹ، یار کوئی چھوٹا نوٹ ہوتا نا. اس لیے شہداء کو اولیاء اللہ سے پہلے اللہ نے رکھا ہے، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے بڑا درجہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقوں کا، اس کے بعد شہیدوں کا، اس کے بعد صالحین یعنی اولیاء اللہ کا. شہید کا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کی خاطر جان دے دینا. تو ہم چترال گئے تھے تو ایک آدمی ہمارا بیعت ہوا، اس کا لڑکا پولیس میں تھا. اس نے کہا یہاں ہم نے نا ایک مجاہد کو پکڑا. تو ہم نے اس سے پوچھا بھی آپ کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا میں مکہ کا رہنے والا. اس نے کہا آپ کا پاسپورٹ ویزا کوئی؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ویزا ہے، یہ پاسپورٹ ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا حشر ہوگا؟ اس نے کہا یہ ہم وہاں سے جو آئے ہیں نا تو یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے جان دینی ہے. یہ آپ ہمیں ڈرائیں نا کہ ہم آپ کو ماریں گے، آپ کو امریکہ کے حوالے کریں گے، آپ کو مار دیں گے، تکلیفیں دیں گے. یہ تو ہم پہلے سے ہی سوچ کے ہیں کہ ہم نے جان دینی ہے، اللہ کے نام پر جان قربان کرنی. یہ تو کیا درجہ ہے جی،
سبحان کیا. اور جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا ہماری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوگا. ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں, قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتل پھر قتل کر دیا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. اور مارنے پر حدیث ختم ہے, مرنے پر کہ زندہ کیا جاؤں پھر مار دیا جاؤں بس. تو اب اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ میرا جان, میرا مال, میری جو صلاحیتیں جو کچھ ہے نا سب دین کے لیے وقف ہے, اللہ تعالیٰ کے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی حکمرانی, میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی, میں تو اس سارا کام ہی تیرے لیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, ہم تو اس لیے زندہ ہیں کہ اے اللہ تیری عزت عظمت تیرا. اگر ہمارے جان دینے سے, اگر ہمارے مال قربان کرنے سے, اگر ہماری خواہشات قربان کرنے سے تیرے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے, تیرا نام بلند ہو جاتا ہے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جاتا ہے, ہماری جان کیا چیز ہے, ہمارا مال کیا چیز ہے, ہماری خواہشات کیا چیز ہے. اب ہم کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میری شادی ہو, میرے بچے ہوں. تو یہ جو مجاہدین جانے دے رہے ہیں, جوان ہیں, ان کی خواہش نہیں ہوتی؟ انہوں نے خواہشات قربان کر دی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان شہیدوں کو بلاؤ, ان کو انعام دینے ہیں, ان کی خواہشات ان کے سینے میں رہ گئی تھی, دل میں رہ گئی کہ دنیا میں عیش کرنا ہے, آرام کرنا ہے, شادی کرنی ہے, کاروبار کرنے, جتنی ان کی خواہشات تھیں سب پوری نہیں ہو سکی. کہاں رہ گئی؟ دل کے اندر رہ گئی بس. اور اللہ کے نام پر اور ہر وقت ہم تیار رہیں, ہر وقت, کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم چلے جائیں. یہ نہ کہ بھئی ہم بعد میں تیاری کریں گے, جب بوڑھے ہوں گے پنشن ہو جائے گی, پھر آخرت کی تیاری کریں گے, پھر اسرائیل آئے گا. پھر ہر وقت ہم تیار رہیں, کیا پتہ کس وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اور ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش ہو, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ ہیں, فرماتے ہیں یہ عالم نزا میں کس کی خبر سن پائی ہے کہ جان رگ رگ سے سمٹ کر آنکھوں میں چلی آئی. دل ازل سے ہے, کوئی آج کا شیدائی ہے, ایک پرانی چوٹ تھی جو ابھر آئی ہے. میرا دل تو شروع سے ہی اللہ کا عاشق ہے, ازل سے. اب حشر تک تیرے در کی جبیں سائی ہے, یہ سر زاہد نہیں سر سودائی ہے. اب جب تک زندگی ہے میرا سر ہوگا اور تیرا در ہوگا انشاءاللہ. سودائی جانتے ہیں نا, وہ چھوڑو. تو ان کا شعر ہے, فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اللہ تعالیٰ کا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. کہ اے اللہ
ساری زندگی آپ میرے دل میں نہیں آئے، کیونکہ میرے دل میں اور خواہشات تھیں اور چیزیں تھیں. اب میں مر رہا ہوں، اب سب چیزیں دل سے نکل گئی، سب چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب چیزیں. اب کوئی بھی نہیں ہے. تو ان کے جو پیر تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا، اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ ذرا مشکل، بہت بڑی بات. ہاں بہت مشکل، آج سے کروڑ سے بھی زیادہ. ہاں آج کل بہت. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوتا تو میں اپنے اس مرید کو دے دیتا کہ کیا اس نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اے اللہ، آج تک آپ میرے دل میں کیوں نہیں آئے؟ کہ میرے دل میں دنیا تھی، چیزیں تھیں، سامان تھا، بیوی، بچے، کاروبار، یار، دوست. اے اللہ اب تو سب چھوڑ چھاڑ کے تے بس ختم، اب تو میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے. اے اللہ اب تو کوئی نہیں ہے، اب تو آ جا. اور یہ یاد رکھنا، جتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے اتنا لوگ ہمارے ساتھ محبت کریں گے. جتنا آپ دنیا کو لات مارو گے، دنیا سے بے رغبتی کرو گے، آ جائے ماشاءاللہ، چلی جائے ماشاءاللہ. جتنا آپ دنیا سے بے رغبتی کرو گے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ لوگوں سے چیزیں، سامان چاہت کرو گے لوگ ملنا کم کر دیں گے، کہ ہم جاتے ہیں تو پھر ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو ان کو ملنے کی خواہش کم ہو جائے گی. اب جتنے اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں آپ دیکھو کہ لوگ کتنے آ جاتے ہیں. اب اگر مثال ہم کہہ دیں بھی مولوی طارق جمیل صاحب آ جا رہے ہیں، کتنے لوگ آ جائیں گے. اسی طرح ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کا نام، کیوں لوگ آتے ہیں؟ کہ ان کے دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ. تو لوگ بھی ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھنا، جس نے بھی مخلوق سے محبت کی وہ پچھتائے گا. میرے پاس ایک نوجوان آیا تو رونے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھئی تو جوان ہے، اتنا موٹا تازہ، تو روتا ہے؟ کہتا میں چشتیاں سے آیا ہوں. میں روتا اس لیے ہوں، جس کو دوست بناتا ہوں نا وہی دشمنی کرتا ہے، وہی بے وفا، وہی چھوڑ دیتا ہے، وہی وہ غرض ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتی ہے، تو بڑے چکر. تو میں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ ایسے کے ساتھ دوستی کرو جو چھوڑتا ہی نہیں. اب اگر گھر جاؤ گے تو تمہارے ساتھ گھر ہے، اگر تم سفر پر جا رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ سفر میں ہے. جہاں بھی تم ہوگے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمیں اس کے ساتھ ہونے کا احساس نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، پھر دیکھو آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا غلبہ اور عزت عطا فرمائے. وہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنا الگ سخن سب کے ساتھ ہے، کم ہے خدا کے ساتھ، خدا سب کے ساتھ ہے. اللہ سب کے ساتھ ہے لیکن کم لوگ ہیں. ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ تو سب کا ہے، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں تو کوئی نظر نہیں آتا، لاکھوں میں کوئی دیکھ. اللہ سب کا ہے اور واقعی صحیح بات، لیکن اللہ کا کوئی ایک ہی ہوگا کہ عورت آ جائے تو نظر نیچی کر لے گا. گنے کی ٹرالی سامنے آ جائے تو کہتا ہے میں نہیں کھاتا.
ورنہ سب کھا رہے ہیں، سب کھینچ رہے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی. وہ کوئی ہوگا کہ جو کہے کہ نہیں. تو لوگوں نے تو اللہ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں چھوڑ سکتے، یا جو بے ریش لڑکے ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے، یہ ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ یہ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا آپ سے کہ دیکھو کہ میری خاطر اس نے حرام چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے عورت کو دیکھنا چھوڑ دیا، میری خاطر ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. باپ کہتا ہے بیٹا میں آپ کا والد ہوں، یہ آپ کا دوست ہے، اور آپ دوست کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ابو اس دوست نے میرے لیے قربانی اتنی دی ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. ہم اللہ کے لیے قربانی دیں اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار رکھیں کہ جب کبھی موقع آیا تو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے انشاءاللہ. تو سارے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں ہجرت والی رات، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صدیق آپ کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی یہ کیا وجہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے چلتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے مجھ پہ آ جائے آپ بچ جائیں، یہ ہے محبت. اور جب میں آگے چلتے چلتے خیال آتا ہے کہ پیچھے تو کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی دشمن نہ آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیچھے تکلیف نہ ہو جائے، تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ مجھے تکلیف آ جائے میرے محبوب کو نہ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تو صحابہ آپ کے ساتھ جاتے. بھی کیوں جاتے ہو؟ کہ بھی راستے میں نہ آپ کو کوئی تکلیف نہ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب احد کا میدان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا ہے تو صحابہ ارد گرد آ گئے کہ تیر، کوئی صحابی آگے سینہ کرتا ہے، کوئی ہاتھ کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. ایک صحابی پر 80 زخم آئے کہ یہ نیزہ مجھے لگ جائے، یہ تیر مجھے لگ جائے، یہ تلوار مجھے لگ جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. تو اب ہم سب نا اپنے اندر یہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. دیکھو یہ دنیا کا زیادہ غم نہ کیا کرو، دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بڑھا. رات دن سوچے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا علاج یہی ہے کہ نہ سوچو. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بڑھا. صلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء يرد البلاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ بلا اور مصیبت کو ٹالتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤں اور مصیبتوں کا استقبال جو ہے وہ دعاؤں سے کرو. یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کے اندر دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کہ جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی. یہ عاجزی کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو مال ہے نا یہ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے کمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راہ میں دے دیا. جو تیرے پاس ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ کسی کو وارث کا مال بھی پسند ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مال ہے ہمارے پاس یہ وارثوں کا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بھی میری زمین ہے، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میرا سامان ہے، حالانکہ وہ ہمارا تو ہے نہیں، وہ تو ہے وارثوں کا. تو ہمیں بڑی جو ہے نا وہ ہے کہ ہمارا مال ہے، حالانکہ وہ ہمارا ہے نہیں. محبت اس مال سے ہونی چاہیے جو ہمارا ہے، یعنی جو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیے. جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے جو ہے نا وارثوں کا ہے. مرنے کے بعد یعنی وہ رسا جو ہے وہ تقسیم کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی وراثت جو ہے مال اور دولت نہیں ہوتی. جو بھی وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، خیرات.
ان کی وراثت جو ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں بازار بیٹھے ہو اور مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو وہ جو دکاندار تھے وہ مسجد میں چلے گئے، تو پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم گئے تھے، وہاں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو مسجد گئے تھے آخر کچھ تو ہو رہا ہوگا وہاں۔ انہوں نے کہا کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دین سیکھ رہا تھا، کوئی سکھا رہا تھا۔ ایسے انہوں نے سمجھا تھا مال دولت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ دیکھ کر آئے ہو نا مسجد میں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دین سیکھ رہا ہے، تو کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ دین کی بھی عظمت تھی اور دین والوں کی بھی عظمت تھی۔ اب دلوں کے اندر دنیا کی عظمت ہے اور دنیا والوں کی عظمت ہے۔ اور جو دین والے ہیں ان اللہ ماشاءاللہ، ورنہ ان کے دلوں میں بھی دنیا والوں کی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا دار آدمی آ جائے اور کوئی عالم اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کا آدھا علم ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے کہ بھئی عالم کا زیادہ شان ہے۔ تو جتنا بندے کے پاس علم ہوتا ہے اس پر جو عمل کرتا ہے، تو جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی، حدیث کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب بندہ سب کچھ کسی چیز پر لگاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے۔ اب ایک آدمی سب کچھ علم کے لیے لگاتا ہے، پڑھتا ہے رات دن، سفر گھر بار سب چھوڑ کر سب، تو اس کو سارا علم نہیں ملتا، علم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیت دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، مال کمانا، کاروبار کرنا، رات دن سوچ، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، سارا اپنی پوری اس کی توجہ ہوتی، تو اس کو سارا مال نہیں ملتا، اس مال میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ جو بھی مقصد کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگاتا ہے تو اس کو سب کچھ نہیں ملتا، کچھ ملتا۔ تو اب ہم دین کے لیے کچھ لگاتے ہیں، تو اب ہمیں کیسے سب کچھ مل جائے؟ ہم کوشش کریں کہ ہم دین کے لیے نا سب کچھ لگا دیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا۔
اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، یہ 4 دن کی ہے یار دل۔ اور دنیا کو لوگ مال دولت سمجھتے ہیں۔ جو بھی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی اپنا نام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بودا، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن، یہ سونا چاندی اور یہ بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے۔ مقصد ہے کوئی اکثر لوگ یہ سمجھتے بھی اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، سونا چاندی ہے، بس یہ دنیا دار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، پھر وہ دنیا والا نہیں ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ تو ایک اللہ والے تھے، تو ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ وہ جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال تھے، دولت تھے، جانور تھے، اپنا سامان تھے، چیزیں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو گیا تھا اللہ والے کی زیارت کرنے، یہ تو مال دولت والا ہے، بڑے جانور ہیں، بڑا سامان ہے، بڑی چیزیں۔ تو انہوں نے فارسی کے اندر کہا اس کا علاج یہی ہے کہ نہ سوچو، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا، ولا مبلغ علمنا، اور میرے علم کا مقصد یہ نہ ہو، ولا غایت رغبتنا، اور میرے شوق کی انتہا یہ نہ ہو، بس پیسہ۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر ایسے مسلط نہ کرنا جو رحم ہی نہ کرے۔ یہ دعا آج کل مانگا کرو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر ایسا آدمی مسلط نہ کر، چاہے وہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، یا اور جو پولیس ہے، فوج ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر ایسا بندہ مسلط نہ کر جو ہم پر رحم ہی نہ کر۔ مرنا تو بھی ویسے بھی ہے، آپ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ جب مرنا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں مریں۔ یہ پیسے سنبھال کے رکھتے ہو نا، انہوں نے کہیں نہ کہیں لگنا ہوتا ہے، تو پھر اچھا ہے اللہ کی راہ میں لگ جائیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس پیسے جا رہے ہیں، کوئی عدالت میں جا رہے ہیں، کوئی تھانوں میں جا رہے ہیں، کوئی گم ہو رہے ہیں، کوئی چوری ہو رہے ہیں، کوئی کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر آدمی خود پہل کر لیتا ہے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دوں گا، پھر فائدے میں رہتا ہے، ورنہ اس نے تو کہیں نہ کہیں
اب دنیا کی خاطر رشتے ناتے جوڑتے ہیں اور دنیا کی خاطر رشتے ناتے توڑتے ہیں. اب ہم نے جو ہے نا اللہ کے لیے رشتے ناتے جوڑنے ہیں، سب سے محبت کرنی ہے، سب سے ملنا ہے. تو انشاءاللہ میں بھی آپ بھی یہ یاد رکھنا کہ بھئی کل آپ نے ہم نے ایک آدمی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس کی خاطر؟ اچھا، شیطان کہے گا یار یہ بات کر لے تو موقع ہے، پھر تجھے بھول جائے. کوئی کام ہوتا ہے نا، شیطان کوئی نہ کوئی کام ڈال دے گا. یہ ماہر ہے، آج مستری صاحب ہیں، وہ ہمارے اس ملنے کو جو ہے کوئی نہ کوئی دل میں ڈالے گا کہ یار ان کے ساتھ نا یہ بات کر لے. کیا پتہ پھر موقع نہ ملے کہ پھر ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. ہمارا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، تو کوشش کرنی ہے یہ شیطان جو ہے نا اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا تو یہ کوشش کرے گا ہماری نیت خراب کرنے کی. تو ہم کہیں نہیں، اب تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کرنی، دنیا کا کوئی کام نہیں کہنا نہیں کرنا. تو اب تو صرف اللہ کے لیے ملنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی کام نہیں کہ کوئی کام، یا تو وہ کہے گا بے وقوف ہے یہ کہ دیکھو لوگ آتے ہیں کام کے لیے اور اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ملنے آیا. اس کو پتہ جو نہیں ہے. تو جب وہ کہے کہ بھی کس لیے آئے ہو، تو ہم کہیں بھی ہم آپ سے اللہ کے لیے ملنے. اور اگر مناسب سمجھو تو کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ایک ہمارے دوست تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا جا رہا ہوں کسی سے نا ملاقات کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے کہ بھئی کسی آدمی سے ملنا، حالانکہ وہ مسجد میں چلا جاتا. کہتے میں نے ملاقات کرنی ہے تو میرا ایک دوست ہے تو میں نے ملنے جانا ہے. تو ہم کہتے شاید کسی آدمی سے ملنا، لیکن جب ہم دیکھتے تو وہ مسجد کے اندر، نہ نماز کا وقت ہے نہ کوئی بگیا ہوا ہے. کہتا ہے اللہ سے بات دو ملاقات، ہاں جی ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اب ہم سمجھتے شاید کوئی آدمی سے ملا ہے تو کوئی اس کو بات کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. ایسے ایسے تو جہاں بھی کہیں جاؤ پہلے مسجد میں آ جاؤ کہ اے اللہ میں ادھر جانا ہے، سکول جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، کھیتوں میں جانا ہے، ادھر جانا ہے، بس مجبوری ہے. اب آپ کے پاس پہلے آ گیا ہوں کہ آپ مہربانی کریں. اور آپ ایسا کر کے دیکھو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجیب ایک تعلق ہو جائے گا. دکان پر جانے سے پہلے، ملازمت پر جانے سے پہلے، کھیتی باڑی میں جانے سے پہلے، کہیں بھی جانے سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد. کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملے. اگر ٹائم ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو، حضور کی سنت ہے. اگر ٹائم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو اے اللہ اب میں نے جلدی ہے، ٹائم تو اتنا ہے نہیں، تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، بس اب میں جا رہا ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں، آپ مہربانی کر دینا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام ہوتا تھا، جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ مسجد میں. اور حدیث کے اندر ہے کہ پہلے سب نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے. اب ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم نے کسی نے دکان پر جانا ہے، کسی نے فیکٹری میں جانا ہے، کسی نے سکول میں جانا ہے، کسی نے کھیتوں میں جانا ہے، ایسے جانا ہوتا ہے نا. تو کل یہ یاد رکھنا کہ وہ پہلے مسجد میں آنا ہے.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ مسجد کے اندر آئیں گے. اگر ٹائم زیادہ ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چیت کر لیں گے. اگر ٹائم نہ ہوا تو ایسے دروازے سے اندر آ جائیں گے. اب اللہ ہدایت دے ان کو کہ انہوں نے مسجد کے دروازے بند کیے. نماز ہوگی تو تالا. ہاں جی، مسجدیں بند ملیں گی نماز کے بعد، اگلی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے کھلتی. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا، تو کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو ایک دن دروازہ کھل جاتا ہے. تو پھر ہم اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ انہوں نے دروازہ تو بند کیا ہوا ہے لیکن تیرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اب اگر یہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوتا ہم اندر آ جاتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، لیکن اب کیا کریں، مجبور ہیں. ویسے یہ مسجد بن رہی ہے، انشاءاللہ صبح کھلا ہوگا. البتہ جو باہر کے آئے ہیں تو وہ کوئی ایسی مسجد تلاش کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا بھئی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دارالعلوم کے اندر جو مسجد ہے ماشاءاللہ وہاں وہ 24 گھنٹے آپ تشریف لا سکتے ہیں. بہرحال یہ ان کو رات کا نہ بتاؤ، نیند ہی نہ کرنے دے تمہیں، رات کو آ جائیں السلام علیکم ہیں. اچھا چلو ٹھیک. تو بھئی کہتے ہیں آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سارا دن کھلی رہتی ہے، بچے پڑھتے ہیں نا، لوگ آتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو پھر یہ جو ہے اب کیا کریں. اچھا تو اب تھوڑی سی دیر بھئی ہم مراقبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کی طرف خیال کریں گے. تو اس لیے آپ قریب آ جائیں گے نا.